محبت کا موسم از قلم رضوانہ شمس الدین۔ قسط نمبر 5۔ یقین مانیں اس کے بعد میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی۔ مائشہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ بے اختیاری ان کے پیر پکڑ لیے۔ مائشہ کے اس انداز پر مریم بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ مائشہ اپنی کسی بھی خواہش کے لیے ان کے پیروں میں بھی گرنے تک سے گریز نہیں کرے گی۔ حود انہیں لاکھ پسند سہی مگر اپنی پسند اور اپنی بیٹی پر زبردستی تو نہیں تھوپ سکتی تھی نا۔ ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کھوئی ہوئی سوچ میں، لو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ لہجہ بڑا ہی دو ٹوک تھا۔ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدلے گا، مائشہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کے لیے میں فاطمہ باجی کو منع کر دیتی ہوں، لیکن یہ تمہاری آخری ضد تھی جسے میں نے پورا کر دیا۔ اب جو بھی لڑکا میں پسند کروں گی تم چپ چاپ اس پر شادی کرنی ہوگی۔ مریم بیگم غصے سے گویا ہوئیں کہ ان کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں اور غصے سے نتھے پھڑپڑانے لگیں۔ ٹھیک ہے امی، آپ جو کہیں گی مجھے منظور ہوگا۔ مائشہ نے خوشی سے مریم بیگم کے گلے میں باہیں ڈالیں جسے مریم بیگم پرے دھکیل کے باہر نکل گئیں۔ یہ ماریہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ 2-3 دنوں سے وہ دونوں کالج کی لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھیں۔ تبھی ماریہ کی غیر حاضری پر مائشہ نے رحیلہ سے پوچھا، اس کے والد کی طبیعت ناساز چل رہی ہے کچھ دنوں سے، اسی لیے کالج سے 15 دن کی لیو لے کر اپنے گاؤں گئی ہے۔ رحیلہ نے ماریہ سے فون پر ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اچھا، اور ہاں، تم نے حود سر کا پرپوزل کیوں رد کر دیا ہے؟ کچھ یاد آنے پر رحیلہ نے پرپوزل کے بابت استفسار کیا۔ وجہ تم جانتی ہو، سر کی بک میں منہ دیے مائشہ نے نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے اچھا پرپوزل تمہارے لیے آ سکتا ہے۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ رحیلہ نے ان کی سائیڈ لی۔ اوہ، اب سمجھ آیا، تو تمہیں امی نے اپنی حمایتی بنا کے بھیجا ہے۔ مائشہ کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ جی نہیں، میرے پاس بھی اپنا دماغ ہے، مجھ میں بھی سمجھ ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ فراڈ ہیں۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں۔ مائشہ، تم بہت خوش رہو گی وہاں، رحیلہ نے رسان سے سمجھایا۔ یہی تو بات ہے، میں اپنی خوشی کے لیے ہی حود بھائی سے شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ مائشہ کی منطق رحیلہ کی سمجھ سے باہر نظر آ رہی تھی۔ مطلب؟ رحیلہ چونکی۔ مطلب یہ کہ تم نے دیکھا نہیں حود بھائی بات بات پر کتنا ٹوکتے اور ڈانٹتے ہیں۔ امی سے بھی شکایت کی تھی نا اس دن؟ کچھ یاد آنے پر اس نے کہا، ہاں تو یہ کہ جب میری شادی ہو جائے گی حود بھائی سے تو وہ خواہ مخواہ مجھ پر رو جمائیں گے، ہر وقت مجھے ڈانٹا کریں گے۔ ہو سکتا ہے امی سے بھی میری شکایت لگائیں جیسے اس دن لگائی تھی، اور امی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، سارے جہاں کی خامیاں انہیں مجھ میں ہی نظر آتی ہیں۔ مائشہ نے اپنی دل کی بات بلا جھجک کہہ دی۔ اس کے دل میں جو بات تھی وہ زبان پر آ ہی گیا۔ یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ تم شادی سے ہی انکار کر دو۔ رحیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔
یہ میری عزت نفس کے لیے بہت بڑی بات ہے جو شاید تم سمجھ نہ پاؤ، معائشہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن معائشہ، ضروری تو نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو۔ آنٹی تو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتی ہیں تاکہ آگے چل کے تم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور رہی بات سر ہود کی، تو وہ بھی ہماری غلطی ہے۔ ہم ہی ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں جس سے کلاس بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی لیے سر ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ رحیلہ نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ جو بھی ہو، اب میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز چینج دا ٹاپک کہہ کر معائشہ نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ رحیلہ اس پر ایک تعصب سی نظر ڈال کر رہ گئی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، معائشہ۔ وہ دونوں گھر جانے کی غرض سے کالج کے کوریڈور سے گزر رہی تھیں کہ تبھی ہود کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، معائشہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور رحیلہ کو مخاطب کیا۔ رحیلہ، صرف 5 منٹ۔ ٹھیک ہے، کالج کے باہر گیٹ کے قریب میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس نے معائشہ کو مخاطب کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہاں، تو کیوں منع کر دیا تم نے شادی سے؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ رحیلہ کے جاتے ہی ہود اصل بات پر آ گیا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، بڑے ہی سرد انداز میں جواب آیا۔ جواب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا، بغیر جواب دیے تمہارا یہاں سے فرار ہونا ممکن نہیں۔ ہود نے بڑے ہی سخت لہجے میں اسے باور کرایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی۔ معائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح براہ راست بھی اس سے شادی کے متعلق بات کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اندر سے تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی، جبکہ سامنے والا بھی شاید جواب لیے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ شادی سے انکار کر رہی ہے؟ اس وقت وہ صرف وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کے کسی بھی سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جسے تم بتانا نہیں چاہتی، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں جس کے پیچھے کوئی وجہ چھپی نہ ہو۔ ہود کی حیرانگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے پرپوزل کو رد بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں بھاگنے کے لیے پرتول ہو رہی تھی۔ اچھی لگنے لگی تھی تم مجھے، تمہارا دنیا سے بے پرواہ اور بے نیاز سا انداز اور معصوم سا لہجہ بھا گیا تھا میرے دل کو۔ اس لیے جب امی نے میری پسند پوچھی تو میں نے بلا جھجک تمہارا نام لے دیا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح سے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دو گی۔ کھوئے ہوئے لہجے میں ابھی وہ اس سے اور نہ جانے کیا کیا کہتا کہ وہ چپکے سے اس سے نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگنے پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کا خون کھول گیا۔ ایک قہر بھری نظر سے اس سمت دیکھا جہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی، پھر غصے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ ویری انٹرسٹنگ ناول ایپیسوڈ 5 مسٹ واچ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔